1947 में, यही भारत की दोबारा बात करूंगा, तकरीबन 14 रियासतें थी उसकी, लेकिन आज वहीं पे 28 रियासतें हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उत्तर प्रदेश को चेंज किया, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये बनाए। इससे उन इलाकों में मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हो गई। नाइजीरिया की बात कर लें, 1960 में आज़ादी के वक्त सिर्फ 3 रीजन थे उनके, लेकिन खराब गवर्नेंस से बचने के लिए उन्होंने मरहलावार सूबे बढ़ाए और आज नाइजीरिया में 36 रियासतें मौजूद। तुर्की का भी सुन लें कितना डेवलप कंट्री है, यूट्यूब पर मैं उसके ब्लॉग देखता हूँ। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से तकरीबन आधा मुल्क है वो, और इसके बावजूद वहाँ 81 सूबे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का मकामी इंतजामी निज़ाम इंतहाई बेहतरीन। मुखालफीन अक्सर ये सवाल उठाते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा जी पाकिस्तान पहले ही इतना मकरूज है, नए सूबे के अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जी नए सूबे अगर बनेंगे तो नई गवर्नर हाउसेज बनेंगे, नई असम्बलियाँ बनेंगी, वज़ीर आला हाउस बनेंगे, सरकारी इमारतें बनेंगी, ब्यूरोक्रेसी की इमारतें बनेगी, फिर इन तमाम लोगों का एक मतलब तादाद होगी, फौज इकट्ठी हो जाएगी जी पूरी इनमें भर्तियों की, जिस पर अरबों रुपए की इब्तदाई खर्च आएंगे। ये फिर आप इन लोगों के ज़हन में सवाल आएंगे नाकदीन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुल्म के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे आज आप एक बात बताएं, बल्कि एक कमेंट्स में बताइएगा, क्या 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को सिर्फ 4 सूबों से चलाया जा सकता है? देखें, अगर तुर्की जैसे छोटे मुल्क में 81 सूबे हो सकते हैं, ईरान में 31 सूबे हो सकते हैं, और ये भारत, हिंदुस्तान जो आए दिन पंगे लेता रहता है हमसे, उसकी 28 रियासतें हो सकती हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे क्यों? कभी सोचा आपने? कराची की सड़कों से लेकर जनूबी पंजाब के खेतों तक, हज़ारा के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के दूर दराज अजला तक आज एक ही आवाज़ गूंज रही है कि हमें नए सूबे चाहिए, और ये उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 77 सालों में पाकिस्तान में नए सूबे क्यों नहीं बन सके, और अगर नए सूबे बने तो कितने बनने चाहिए? ये भी बड़ा एक सवाल है। इससे आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी, ये सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे पाकिस्तान के इंतज़ामी हल का ऐसा फार्मूला सामने लाएंगे जो आपको भी हैरान कर देगा। आप कहेंगे भाई तू सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट्स होने वाले हमें। इससे आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये बात सिर्फ सियासत की नहीं है, आपके हकूक़ की है। और सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप बेल दबा दीजिएगा। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक मज़ीद सूबे क्यों नहीं बन सके। तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी 3 बड़ी तारीखी और सियासी वजूहात हैं। ये मैंने पूरा एक डाटा निकाला कि आखिर क्या वजह थी, आप तो उसको सुनिएगा। पहली बात है कि जी थोड़ी तल्ख लगेगी मेरी ये बात, लेकिन हकीकत है कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों और पॉलिसी साजों के दिल में ये डर बैठ गया कि अगर मज़ीद सूबे बनाए गए तो ज़बान या नस्ल की बुनियाद पर नए तनाज़ात जन्म ले लेंगे, और उस वक्त सूबे बनाने के हर मुतालबात को ये समझा जाता था कि जी मुल्क तोड़ने की एक साजिश की जा रही है। इसी तरीके से को देखा जाता था। दूसरा, लाहौर, कराची और पेशावर में बैठी सूबाई क़यादतें कभी नहीं ये चाहती थीं कि उनके इख्तियारात कम हों। एक बड़े सूबे का मतलब है बड़ा बजट, ज़्यादा पावर। अगर जनूबी पंजाब या कराची अलग सूबा बनता है तो मरकज़ में बैठे हुक्मरानों को ये लगता था कि उनका कंट्रोल आधा रह जाता है। तीसरा, पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 239 के तहत 239 नया सूबा बनाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए, और जिस सूबे की को तकसीम किया जा रहा हो उसकी भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से बिल जो है वो मंजूर होना लाजिम है। अब आप खुद सोचें, क्या माजी में सिंध असम्बली कराची को अलग करने का बिल पास करने का सोच सकती थी? ये बड़ी बात है। या पंजाब असम्बली में बैठे लोग ये चाहते थे कि पंजाब के टुकड़े टुकड़े हो जाएं? यही वो आईनी दीवार है जिससे हर नया सूबा बनाने की कोशिश टकरा कर टूट जाती थी। अब जरा पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं कि चलिए मेरे साथ, ऐसा होने ही चलो तुम मेरे साथ, और देखते हैं कि इंतजामी लिहाज से हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। कराची जो पाकिस्तान का मुआशी इंजन समझा जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी समझी जाती है पाकिस्तान की, तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी और शहर की, वहाँ की आवाम बुनियादी सहूलियात के लिए तरसती है। 2 करोड़ से ज़्यादा ही हो गई अब तो। इंतज़ामिया और बजट का जो मरकज़ है नवाब शाह या सखर की सियासत के तहत चलता है। अवाम का कहना है कि जी इतनी बड़ी आबादी का निज़ाम एक ही सूबाई दारुल हुकूमत से चलाना नामुमकिन हो चुका है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान के लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए 500 किलोमीटर दूर लाहौर इन्हें आना पड़ता है, या कहने के जाना पड़ता है।
جنوبی پنجاب کو ملنے والا بجٹ اکثر لاہور کے بڑے بڑے پروجیکٹس کی نظر بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، آپ نے یہ بھی دیکھا، اگر ابھی کی بات کی تو شاید ایسا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ایبٹ آباد اور ہری پور کے لوگ طویل عرصے سے صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ثقافت اور انتظامی ضروریات پشاور سے بالکل مختلف ہیں، وہ چینج چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی بات کریں تو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تقریباً 44% حصہ پاکستان کا بلوچستان ہے، لیکن پورا صوبہ صرف ایک مرکز یعنی کوئٹہ سے چلایا جاتا ہے، اور گوادر کے رہائشیوں کو اپنے انتظامی کام کے لیے کہاں میلوں دور 12 سے 14 گھنٹے کا سفر کر کے کوئٹہ آنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آپ بتائیں، کمنٹس میں بتائیں یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کتنے صوبے ہونے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کارپوریٹ اور جدید گورننس کا اصول کیا کہتا ہے؟ یہ اصول کہتا ہے کہ صوبے زبان یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی سہولت یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پر بننے چاہیے۔ پاکستان کے جو ماہرین قوانین ہیں یا قانون ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں، ان کے مطابق بھی پاکستان کو کم از کم 8 سے 12 انتظامی صوبے یعنی کہ ڈویژنل پروونس میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ وہ کہتے ہیں، اور اس میں وہ کچھ تجاویزات بھی بتاتے ہیں، دیتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تجویز کردہ نقشہ کیسا ہو سکتا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا۔ پنجاب میں 3 سے 4 صوبے ہونے چاہیے، جس میں شمالی پنجاب لاہور سے راولپنڈی ہو، جنوبی پنجاب ملتان سے ساہیوال ہو، مغربی پنجاب میں فیصل آباد سے سرگودا ہو۔ سندھ میں بھی 2 سے 3 صوبوں کی تجویز دی جاتی ہے، جس میں کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لوئر سندھ حیدرآباد سے میرپور خاص تک اگر ہو، اپر سندھ جو ہے وہ سکھر سے لاڑکانہ تک ہو، بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہاں پہ بھی 2 صوبوں کی تجویز دی جاتی ہے، جس میں پختونخوا میں پشاور، سوات، مالاکنڈ شامل ہو، اور صوبہ ہزارہ اس میں شامل کیا جائے تو اس میں ایبٹ آباد سے مانسہرہ ہو۔ یہ تجاویزات ہیں۔ اور اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو اس میں 2 سے 3 صوبے ہونے چاہیے۔ شمالی بلوچستان میں کوئٹہ سے ذوب ہے، اس کی تجویز ہے۔ جنوبی بلوچستان میں مکران اور گوادر ہے، درخشاں اور کلات زون یہ شامل ہیں، ان کی تجاویز موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر ڈویژنز کو براہ راست صوبوں میں بدل دیا جائے نا تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور ہر خطے کو اپنا بجٹ خود استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ میں لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں، آپ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ اب سوال لوگ یہ کر رہے ہوں گے جی نئے صوبوں سے انتظامیہ کیسے چلے گی، عوام کو کیا فائدے ہوں گے، اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ تو بھائی یہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں، آپ کا یہ چھوٹا سا بھائی اپنی ناقص عقل کے مطابق۔ آپ کو اپنے پاسپورٹ، ڈومیسائل، ہاسپٹل کے مسائل یا پولیس کی شکایت کے لیے سیکٹریٹ نہیں دوڑنا پڑے گا لاہور یا پشاور یا کراچی کے سیکٹریٹ میں کہ ہمارے مسئلے خراب ہو گئے ہیں۔ آپ کا اپنا صوبائی دارالحکومت آپ کے گھر سے صرف جتنا بھی دور آپ کا گھر ہے وہ 1 سے 2 گھنٹے کی مسافت بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی قریب ہو، اب آسانی میں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا، جب بجٹ کسی ایک بڑے شہر مثلا لاہور یا صرف کراچی میں جمع نہیں ہوگا تو چھوٹے اضلاع کو ان کا پورا فنڈ ملے گا، ہے نا مزے کی بات۔ مظفر گڑھ، بدین اور خضدار کو اپنے سکولز، ہاسپٹلز کے لیے بجٹ مل جائے گا۔ تیسرا، چھوٹے صوبے میں چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس ڈائریکٹ عوام کی پہنچ میں ہوں گے۔ یہ افسر شاہی اور یہ کرپشن ہے نا، اس کو چھپانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، سارے تو موبائل میں ٹھگ کر کے ویڈیو بنا کے باہر آ جائے کرے گی۔ چوتھا، نئے صوبے کا مطلب بننے کا مطلب یہ ہے کہ جی نئے سیکٹریٹ لوگ کہیں گے، نئی عدالتیں بنیں گی، نئے ڈپارٹمنٹ بنیں گے، لاکھوں نئے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین ہوں گے، جس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جو اپنے انتظامی ڈھانچے کو وقت کے ساتھ ساتھ آسان اور چھوٹا بنا لیتے ہیں۔ اس سے روزگار میں اضافہ ہوگا، نئی بلڈنگز بنیں گی۔ پاکستان کو بچانے اور آگے لے جانے کا واحد راستہ اب یہ ہے کہ اختیار کیا جائے وہ راستہ کہ نچلی سطح تک بجٹس کی منتقلی ہونی چاہیے، یعنی نئے انتظامی صوبوں کا قیام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے سیاسی مفادات سے اوپر اٹھ کر یہ فیصلہ نہ کیا تو ہمارے بڑے شہر آبادی کے بوجھ سے بیٹھ جائیں گے، اینڈ ہو جائے گا، اور چھوٹے علاقے محرومی کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ 1947 میں، یہی بھارت کی دوبارہ بات کروں گا مثال دینے کے لیے، تقریباً 14 ریاستیں تھیں اس کی، لیکن آج وہیں پہ 28 ریاستیں ہیں اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ انہوں نے بھائی جان اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو، اتر پردیش کو چینج کیا، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش، تلنگانہ یہ بنائے۔ اس سے ان علاقوں میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ نائجیریا کی بات کر لیں، 1960 میں آزادی کے وقت صرف 3 ریجنز تھے ان کے، لیکن خراب گورننس سے بچنے کے لیے انہوں نے مرحلہ وار صوبے بڑھائے اور آج نائجیریا میں 36 ریاستیں موجود ہیں۔
ترکی کا بھی سن لیں کتنا ڈیولپ کنٹری ہے, یوٹیوب پر اکثر میں اس کے بلاگ دیکھتا ہوں. پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے تقریباً آدھا ملک ہے وہ, اور اس کے باوجود وہاں 81 صوبے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں کا مقامی انتظامی نظام انتہائی بہترین ہے. مخالفین اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن میں نے پہلے کہا جی پاکستان پہلے ہی اتنا مقروض ہے, نئے صوبے کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے, کیونکہ جی نئے صوبے اگر بنیں گے تو نئی گورنر ہاؤسز بنیں گے, نئی اسمبلیاں بنیں گی, وزیر اعلیٰ ہاؤس بنیں گے, سرکاری عمارتیں بنیں گی, بیوروکریسی کی عمارتیں بنیں گی, پھر ان تمام لوگوں کا ایک مطلب تعداد ہوگی, فوج اکٹھی ہو جائے گی جی پوری ان میں بھرتیوں کی, ٹھیک ہے, جس پہ اربوں روپے کی ابتدائی خرچ آئیں گے. یہ پھر آپ ان لوگوں کے ذہن میں سوال آئیں گے ناقدین کے. تو کچھ معاشی تجزیہ کار اس کا حل بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدید دور میں لین گورننس کا جو ماڈل ہے نا وہ اپنایا جا سکتا ہے, یعنی بڑے گورنر ہاؤسز یا شاندار اسمبلیوں کی بجائے صرف ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کو اپ گریڈ اگر کر دیا جائے تو, اور وزیروں کی تعداد کو اگر کم کر دیا جائے, اور زیادہ تر کام جو ہے وہ ڈیجیٹل گورننس کے ذریعے چلایا جائے تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے. یہ حل ہے ان صوبے بننے کا, یہ حل ہے نئی عمارتیں بننے کا. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف نئے صوبے بنانا ہی کافی ہے. لوگ اکثر سے بھی سوال کرتے ہیں, دیکھیں اگر طاقت کا مرکز لاہور سے منتقل ہو کر ملتان یا کراچی بھی آ جائے نا, لیکن وہ آگے عام کونسلر یا میئر تک منتقل نہ ہو تو عام آدمی کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس لیے نئے صوبے کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کروں, آئین کے آرٹیکل 140(a) کے تحت ایک با اختیار مقامی حکومتی نظام, یعنی جسے لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں, وہ قائم کرنا لازم ہوتا ہے, جو کہ ہر شہر میں موجود ہوتا ہے. کیونکہ لوکل سسٹم جب ہوگا وہ صفائی, نالیوں, اسٹریٹ لائٹس اور ابتدائی اسکولوں کے جتنے فیصلے ہیں نا وہ محلے کی سطح تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. 18ویں ترمیم کے تحت تمام جو بنیادی اختیارات یعنی صحت, تعلیم, پولیس, یہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے. یہ ہسٹری ہے, لیکن صوبوں کی طرف سے یہ اختیارات اگلی سطح یعنی کہ ضلع تک پہلے کبھی نہیں پہنچتے تھے. مرکزی حکومت صوبوں کو ٹیکس کی مد میں بھاری فنڈز دیتی ہے. اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو NFC فارمولا دوبارہ سے ترتیب دینا پڑے گا تاکہ نئے صوبوں کو ان کا مالی حصہ آبادی اور رقبے کے حساب سے مل سکے. یہ ہوگی سب سے آسان چیزیں, یہ ہوگا سب سے آسان کام, کہ جس کی وجہ سے اگر آج 10, 12, 15 صوبے پاکستان میں بنتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ترکی میں 81 صوبے ہو سکتے ہیں, ہندوستان میں 28 صوبے ہو سکتے ہیں, نائجیریا تک ایک چھوٹا سا ملک وہاں صوبے ہو سکتے ہیں. تو بھائی جان ہمیں صوبے بنانے میں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ صوبے بننے سے کن کن اضلاع کو فائدہ ہوگا. کمنٹ میں آپ بتائیں گے آپ کا ضلع کون سا ہے, آپ کا سٹی کون سا ہے, اور ایسی کون سی بنیادی سہولیات ہے جس سے آپ آج بھی محروم ہیں. اور اگر صوبے بن جاتے ہیں تو کتنے ایسے افراد ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے سرکاری لوگ ہیں, ایسے پرائیویٹ لوگ ہیں جنہیں اس کا فائدہ مل سکتا ہے. تو اگلے بلاگ تک عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کا مستقبل روشن کرے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.